آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ہلکے ہیں مگر میزان تول میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ منزلیں ہمیشہ ان کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جہاں سوچ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو۔ جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ غرور کرنا چھوڑ دیں اور جھکنا سیکھ لیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو عاجزی بہت پسند ہے۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔
شکریہ۔ خدا حافظ۔